بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا ختنہ نہ کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا؟ کیا سبھی نبیوں نے ختنہ کیا تھا؟ کتنے نبی مختون پیدا ہوئے تھے؟ کیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مختون پیدا ہوئے تھے؟ کائنات میں سب سے پہلے کس نبی نے ختنہ کروائے؟ کون کون سے مذاہب میں ختنے کیے جاتے ہیں؟ اور مصر میں عورتوں کے ختنے کیوں کیے جاتے ہیں؟ یہی آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ ختنہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے، اور یہ شعائر اسلام میں سے ہے اور فطرت میں داخل ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس عمل کے اہتمام کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ بغیر عذر کم عمری میں مسلمان بچے کا ختنہ نہ کروایا جائے تو والدین گنہگار ہوں گے، مگر ایسا نہیں کہ کسی کی ختنہ نہ ہوئی ہو یا اس نے اپنے بچے کی ختنہ نہ کروائی ہو تو اس کا اسلام جاتا رہے۔ ختنہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دیا گیا ہے، اور آپ کی بعثت سے پہلے بھی عرب میں ختنہ کا رواج تھا۔ ختنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت قرار دیا ہے، اور تمام ہی انبیاء علیہم السلام دین فطرت پر مبعوث ہوئے تھے، مگر تاریخ میں اس کے بارے میں کوئی یقینی علم نہیں کہ کون کون سے نبی مختون پیدا ہوئے، مگر انبیاء علیہم السلام میں سے 18 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مختون پیدا ہوئے، مگر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون پیدا ہوئے یا نہیں، اس بارے میں اہل علم کے دو اقوال ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون پیدا ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون اور ناف بریدہ پیدا ہوئے تھے۔ الخصائص الکبریٰ میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ ابن عساکر اور ابن عدی کے حوالے سے حضرت ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناف بریدہ اور مختون شدہ پیدا ہوئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مختون پیدا ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شق صدر کے مقام پر، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے پیدائش کے 7ویں دن آپ کی ختنہ کی۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختون پیدا ہونے کے سلسلے میں روایات مختلف ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب کا جو مجھ پر انعام و اکرام ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوا ہوں اور میرے سطر کو کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ بات شان احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین مطابق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی ختنہ کا رواج تھا، مگر باضابطہ شرعی حیثیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اسے ملی۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام مختون پیدا ہوئے ہیں، جبکہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ صرف 18 انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں پیدائشی طور پر مختون لکھتے ہیں، جن میں حضرت آدم علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ بہرحال اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ختنہ کی شرعی حیثیت باضابطہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ان کی سنت سے شروع ہوئی۔ ان سے پہلے بھی ختنہ موجود تھا، مگر اس کی حیثیت دوسری تھی۔ ختنہ کی حقیقت یہ ہے کہ عضو تناسل کے گوشت پر جو جلد ہے اسے کاٹ دیا جائے تاکہ یہ حصہ پوری طرح کھل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں، بعض روایتوں میں 120 سال کی عمر میں خود اپنا ختنہ فرمایا۔ مسلمانوں کے لیے ختنہ کو سنت موقدہ قرار دینے کی وجہ یہی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام پیغمبروں کی سنت رہی ہے، اور ظاہر ہے پیغمبروں کا طریقہ قابل تقلید ہے۔
طبی اعتبار سے ختنہ کی افادیت ایک تسلیم شدہ امر ہے، یہاں تک کہ بعض غیر مسلم ممالک بھی اس کے طبی فوائد کی وجہ سے ختنہ کروا رہے ہیں۔ ختنہ کرنے سے انسان کینسر سے محفوظ رہتا ہے، نظافت کا خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے، جمع میں لذت بخش ہے۔ مردوں کے لیے ختنہ کرنا شرعاً سنت مؤکدہ ہے۔ عربوں میں بھی یہ سنت ابراہیمی رائج رہی ہے، اور جب اسلام آیا تو اس نے بھی اس سنت پر انہیں برقرار رکھا اور اسے مذہبی شعائر میں شامل فرمایا۔ قدیم زمانے میں ختنہ کی رسم مذہبی رسومات کا جزو رہی ہے۔ اہل قدیم کے مصر میں اس کا رواج تھا، پھر نبی ابراہیم علیہ السلام نے اسے یہودیوں میں رائج کیا اور آج تک یہودیوں میں یہ رسم رائج ہے۔ مسیحیت میں اس کی ممانعت نہیں ہے، مگر صرف یہ کہا گیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ قبطی اور حبشی مسیحیوں میں یہ اب بھی رائج ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں کسی نہ کسی شکل میں ختنہ کا رواج موجود ہے۔ یہودیوں اور قبطیوں اور حبشیوں مسیحیوں کی طرح مسلمانوں میں یہ لازمی ہے۔ موجودہ دور میں لوگ حفظان صحت کے لیے بھی ختنہ کرواتے ہیں۔ ناظرین، عورتوں کی ختنہ کا رواج افریقہ، جنوبی امریکہ اور مصر کے بعض قبائل اور مشرق قریب میں رائج ہے۔ ناظرین، یہ باتیں غور طلب ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں بچے کے عضو تناسل کا زائد چمڑا کاٹا جاتا ہے۔ اسلام میں ختنہ کی عمر 7 سال سے 12 سال کی عمر تک ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ پیدائش کے 7ویں دن بعد ختنہ کروانا جائز ہے۔ اگر ایسا بوڑھا شخص مشرب اسلام ہو جس میں ختنہ کروانے کی طاقت نہیں تو اس کی حاجت نہیں۔ بالغ شخص اگر اسلام قبول کرے تو اگر وہ خود اپنا ختنہ کر سکتا ہو تو فبیہا، ورنہ دوسرے سے ختنہ کروانا صحیح نہیں ہے۔ اولاد کا ختنہ کروانا باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ نہیں ہو تو اس کا وصی، پھر اس کے دادا، باقی دوسرے اقربا کا یہ کام نہیں، سوائے اس کے کہ بچہ ان کی تربیت اور عیال میں ہو۔ امام بخاری نے مسلمانوں کی خصوصیات اور علامات بیان کرتے ہوئے جہاں اور باتوں کا ذکر کیا ہے، وہاں ختنہ کو بھی خصوصی علامت قرار دیا ہے۔ امام شافعی ختنہ کو واجب سمجھتے ہیں اور مردوں کے علاوہ عورتوں کے ختنہ کے بھی قائل ہیں، مگر دیگر ائمہ فقہ اس کو سنت نبوی اور سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ ختنہ کب ہونا چاہیے، مگر بچپن میں اگر ہو جائے تو بہتر ہے۔ ناظرین، موجودہ عرب اور مصر میں آج بھی عورت کے ختنے کیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتب فقہ میں یہ تصریح کی گئی ہے کہ ختنہ کے بعد عورت کے ساتھ ہم بستری کا لطف بڑھ جاتا ہے، اس لیے عورت کے ختنے کو شرعاً پسند کیا گیا ہے۔ البتہ اکثر علماء نے اسے سنت نہیں قرار دیا ہے۔ ناظرین، فقہاء کا اتفاق ہے کہ عورتوں کے ختنہ کروانا کوئی واجب تاکیدی حکم نہیں ہے، البتہ اس عمل کے سنت یا مستحب ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ تاہم اتنی بات طے ہے کہ اگر ختنہ نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ختنہ کرنے والی عورت کو یہ تاکید کی تھی کہ زیادہ کھال نہ کاٹا کرے۔ ایک حدیث علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان منقول ہے کہ مردوں کی ختنہ مستحب ہے اور عورتوں کی ختنہ باعث عزت ہے۔ ہمارے ہاں عورتوں کے ختنہ کا رواج نہیں، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔